at the age of 70, he built a pair of wings out of silk, wood, and actual feathers, and he jumped off a cliff, gliding in the air. Ibn Firnas's brave attempt at flying launched him into history. Once upon a time, there lived a remarkable woman called Maryam al-Ijliya. This amazing woman has a very unusual story to tell. Unlike most other women in the 10th century, she took up trade and was famous for her skillful instrument making. Her father had been an apprentice in Baghdad to a famous maker of astrolabes, intricate devices for land navigation and time-telling. She also became his pupil and learned everything that was needed to know about astrolabes. I am Maryam al-Ijliya. I was a 10th century scholar who pioneered the development of astrolabes, a medieval device that was the GPS of its day. The Muslims used them to find the Qibla, prayer times, and determine starting days for Ramadan and Eid. Basically, an astrolabe is an old-fashioned smartphone. Also known as Al-Astrolabia. Maryam worked constructing astrolabes in Aleppo, northern Syria. She was employed by Saif al-Dawla, the ruler who was in charge of the city. Al-Ijliya is a rare documented case of a woman working in science in early Muslim civilization. Today, opportunities for women to work in science have widened considerably. Of the many Arab philosophers known to history, Jabir ibn Hayyan of the 8th century was the most noteworthy. He was a respectable polymath, widely known as the father of chemistry. He was an alchemist, astronomer, physician, and physicist. Jabir ibn Hayyan was one of the students of our beloved Imam Jafar al-Sadiq. Hi, I am Jabir ibn Hayyan, or you can call me Jabir as they do in Europe. I'm most famous for devising and perfecting chemical processes such as distillation, evaporation, and crystallization, and for discovering sulfuric and hydrochloric acid. I was also one of Imam Jafar Sadiq's friends and students. The word gibberish is said to originally come from the description of Jabir's writings, because for some unknown reason, he deliberately wrote in a way that anyone who tried to read his work wouldn't understand it. Till this day, nobody knows why he did this. Interestingly though, his work has inspired the search for the Philosopher's Stone, a legendary alchemical substance that turns base metals into gold or silver. In the bustling streets of Diyarbakir, Turkey, there lived an outstanding inventor and mechanical engineer by the name of Al-Jazari. This gifted man was famous for building clocks and water-raising machines. One of his most famous inventions was the brilliant elephant clock. He also designed mechanical devices like the crankshaft using robotics. Hi there, I'm Badi al-Jazari, a famous mechanical engineer. My work in mechanical engineering has been of utmost importance, as I provided a wealth of instructions for the design, manufacture, and assembly of machines. We may think that robots are a modern invention, but the Ottomans created by Al-Jazari amazed everybody who saw them. Al-Jazari also gained fame and glory when he wrote an illustrated book that proved to be a manual of his inventions with intricate paintings. It was called The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. The inventive ideas brought to us by Al-Jazari have significantly contributed to the development of mechanical technology today.
a great poet and polymath by the name of Omar Khayyam, was born May 18th in 1048 in Nishapur, which is part of modern-day Iran. He was a Persian mathematician, astronomer, and poet. In the year 1072 AD, Omar Khayyam documented the most accurate year length ever calculated in the form of a calendar called the Jalali calendar. Hi, I'm Omar Al-Khayyam. My solar calendar is still used today as the official calendar of Iran and Afghanistan. My poems have been translated into English, German, French, Russian, and many other languages, and my work is still read all around the world today. Omar was best known in the West for the poem The Rubaiyat of Omar Khayyam, which was translated by Edward Fitzgerald in the 1860s. Another interesting fact about Omar Khayyam was that in 1970, a crater on the moon was named after him. Long ago, in the Ottoman Turkish Empire, there lived a grand architect called Mimar Sinan, otherwise known as Sinan the Architect. He was also a civil engineer. Sinan was born a Christian, but he later became a Muslim and served the Ottoman royal house. Hi, I am Mimar Sinan. In the course of my long career, I built 84 large mosques, 51 small ones, 3 hospitals, 57 theological schools, 7 schools for Quran reciting, 22 mausoleums, 17 almhouses, 7 aqueducts and arches, 48 caravansaries, 35 palaces and mansions, 8 vaults, 46 bathhouses, and my architecture was the greatest of its time. And it has since inspired many other architects. A lot of my work is still visible in Turkey today. Sinan's masterpiece was Selimiye Mosque in Edirne. But his most recognized work was the Suleiman Mosque in Istanbul. Sinan shaped the Ottoman Empire architecture in the 16th century in so many directions that he was named Great Sinan, Big Sinan by the public. He lived long enough to achieve many great things and remains eternal by the works that he did. And so, as we see great Muslim minds have walked this earth as scholars, scientists, doctors, philosophers, and engineers, the true sign of intelligence is not knowledge, but imagination. So if you dare to imagine like those before us, you will become creators who bring dreams to life. تو دوستوں ان سارے مسلم اسکالرز اور ان کی انوینشنز اور ریسرچ کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے، آپ وہاں سے ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے بعد بھی مسلمانوں نے ایجوکیشن اور انوینشن میں کافی کام کیا ہے۔ میرے محصور ٹیپو سلطان کی راکٹ ٹیکنک سے لے کر میزائل مین آف انڈیا یعنی APJ عبد الکلام جیسے عظیم نیوکلیئر سائنٹسٹ تک مسلمانوں نے ایجوکیشن کے بارے میں اسلامک گائیڈ لائن پر چلتے ہوئے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج بھی دنیا کی ون آف دا بگ فارما کمپنی سپلا نام ضرور سنا ہوگا، بلکہ شاید ان کی میڈیسن بھی کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور استعمال کی ہوگی۔ اس بڑی کمپنی کے مالک اور چیئرمین بھی ایک مسلمان ہیں، ڈاکٹر یوسف حمید۔ اس عظیم سائنٹسٹ کو پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاتھوں پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح اسی سال ایئر 2020 میں انڈیا کے نیٹ کے ایگزام میں جس بندے نے 100% مارکس لے کر ہسٹری بنائی وہ بریلینٹ بندہ بھی ایک مسلمان ہے۔ آؤٹ آف 720 مارکس حاصل کیے اور 13.5 لاکھ اسکالرز کی بھیڑ میں سب سے اونچا مقام حاصل کیا۔ تو یہ کہنا
کہ اسلام بیکورڈ مذہب ہے یا مسلمانوں کو صرف الف با تا سا سکھایا جاتا ہے یا اسلام اور مسلمانوں کو ماڈرن سائنس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں غلط اور جھوٹ ہیں، بلکہ دنیا کا ہر ایماندار آدمی مسلمانوں کے ان ساری ریسرچ، اسٹڈی اور انوینشن کے لیے آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی بتاتا چلوں۔ حضور نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، سنت نفل نہیں، فرض ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، سائنس، ریسرچ اور ایجوکیشن میں جہاں مسلمان مردوں نے کام کیا ہے، وہیں مسلمان بہنوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ مریم الاسطرلابیہ کا ذکر تو اوپر گزرا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے وہ بھی ایک مسلمان بہن نے بنائی، نام ہے فاطمہ الفہری، جن کے بارے میں پارٹ 9 وومن ان اسلام میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پلیز دیکھ لیجئے، یہاں اوپر لنک دے رہا ہوں۔ تو دوستوں، آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی، نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب آپ اس کو دوسروں سے شیئر کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے۔ انسان کو انسان بنانے میں سب سے زیادہ ضروری چیز اس کا علم ہے، اس کی تربیت ہے۔ وہ انسان ہی نہیں جس کے پاس علم نہ ہو، تربیت نہ ہو۔ اور اسی طرح اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو وہ آدمی پہچان ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم نہ ہو، پھر چاہے وہ مسلمان کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو۔ علم تو اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ تو دوستوں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ علم حاصل کیجئے، نالج گین کیجئے، اوتھینٹک بک سے، صحیح سورس سے، تاکہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں یہ جان سکیں۔ شاعر نے خوب کہا ہے، کس واسطے ہم آئے ہیں دنیا میں شیفتہ، کس واسطے ہم آئے ہیں دنیا میں شیفتہ، اس کو جو دیکھیے تو بہت کم خیال ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب اپنے بھائی کیپٹن محمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔ نہ میں آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے بولوں گا اور نہ ویڈیو کو لائک کرنے، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آج دنیا میں پیار، محبت اور صحیح انفارمیشن کی بہت ضرورت ہے۔ دوسروں تک صحیح علم کا پہنچانا بھی صدقہ ہے، پن ہے۔ اس ویڈیو اور اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ یہ رہا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔